بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو مسلم کے جاتے ہی سبکتگین نے معزول شدہ نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ اور محمود کو خلوت میں طلب کر لیا۔ ابن ساریہ، تم نے کچھ سنا؟ اس سبکتگین کے چہرے پر سنجیدگی تاری تھی۔ سردار تبریز کی لڑکی کی شادی ابو مسلم کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ جی امیر معظم، حماد بن ساریہ نے آہستہ سے کہا، آپ کو تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر وہ میرے پاس بھی آیا تھا اور تقریب میں شریک ہونے کے لیے بڑا اصرار کر رہا تھا۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان یہ رشتہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ سبکتگین نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رشتے کو عجیب نہیں، عجیب تر گئی ہے امیر محترم۔ بوڑھے ابن ساریہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی۔ بلکہ عجیب ترین کہیے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جب دو منافق آپس میں اس طرح مل جائیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے ابن ساریہ؟ اس وقت میری حقیر رائے یہی ہے کہ آپ ابو مسلم کی تقریب میں شرکت نہ فرمائیں۔ ابن ساریہ نے بصد احترام اپنے امیر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اس ہنگامی تقریب کے انعقاد سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ سلطنت غزنی کے تمام جانشینوں کو یکجا کر کے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ہنگامے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امیر سبکتگین بولا۔ خاک کمبا دہن، ابن ساریہ نے جھجکتے ہوئے کہا، تقریب کیف و نشاط کی آڑ میں وہ فرما برائے غزنی کو گرفتار کر کے مملکت کے تمام جانشینوں کو تحقیق کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان قائم ہونے والے اس نئے رشتے سے کسی سنگین بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ابن ساریہ، ہمارے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کے اندیشے سر ابھار رہے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا، مگر ہم وہاں جائیں گے ضرور، ورنہ سردار تبریز ہمیں بزدلی کا طعنہ دے ڈالے گا۔ ایک منافق اور اس کی طعنہ دہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ حماد بن ساریہ نے سبکتگین کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم ابو مسلم سے وعدہ کر چکے ہیں اور ہمیں اپنے وعدے کا بہت لحاظ کرنا ہوگا۔ سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا، میں اپنے امیر کی اس صفت خاص سے بخوبی واقف ہوں، مگر منافقوں کی جماعت ایفائے عہد کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ ابن ساریہ نے حقائق کی روشنی میں اپنا بڑا عجیب و غریب تجربہ بیان کیا تھا، مگر سبکتگین نے غزنی کے نائب سپہ سالار کے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ کچھ بھی ہو ابن ساریہ، ہم ابو مسلم کے یہاں ضرور جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے امیر غزنی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر ہماری قسمت میں یہی تحریر کر دیا گیا ہے کہ ہم ابو مسلم کے ہاتھوں قتل ہو جائیں یا ایک شخص خودہ قیدی کی طرح زندگی کے باقی دن گزارے، تو پھر تقدیر کے اس فیصلے سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ میرے محبوب امیر، ابن ساریہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہر شخص اور ہر مملکت کی زندگی میں کچھ گراں لمحات تو آتے ہیں، آپ اس بھی ان گراں لمحات سے دوچار ہیں۔ اگر ان لمحات کو پوری ہوش مندی اور صبر و ضبط کے ساتھ نہیں ٹالا جائے گا تو بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تم ہماری پوری زندگی سے واقف ہو ابن ساریہ۔ سبکتگین کے لہجے سے بڑی بے نیازی جھلک رہی تھی۔ تمہارا امیر جب زندگی کے ہوں آشام سمندر میں اترا تھا، اس کے پاس ایک تنکے کے سوا کچھ بھی نہ تھا، بس اپنے اللہ کے بھروسے پر ان بلاخیز موجوں سے الجھ پڑا تھا۔ ابن ساریہ، تمہیں تو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی بار ڈوبا ہوں اور کتنی بار ابھرا ہوں۔ میں گواہ ہوں امیر ذیشان، ابن ساریہ نے کہا۔ پھر ایسا کیوں سوچتے ہو کہ ابو مسلم اور سردار تبریز مل کر میرے سفینہ حیات کو غرق کر دیں گے؟ امیر سبکتگین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ حماد بن ساریہ امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتا، محمود بے اختیار بول اٹھا، بابا جان، مجھے بزرگوں کی گفتگو کے درمیان مداخلت کا کوئی حق تو نہیں، مگر میرے ناقص خیال میں استاد محترم کا مشورہ درست ہے اور ان گراں لمحات کو ہوشیاری سے ٹال دیا جائے۔ جب سے امیر سبکتگین نے ولی اہل سلطنت کو حماد بن ساریہ کی شاگردی میں دیا تھا، اسی روز سے محمود ابن ساریہ کو استاد محترم کہا کرتا تھا۔ نہیں فرزند، امیر سبکتگین نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اب میں سردار تبریز اور ابو مسلم کو زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں کون کتنا بڑا مجرم ہے۔ جب حماد بن ساریہ کو یقین آ گیا کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے سے باز نہیں رہے گا تو اس نے کچھ تجاویز پیش کی۔
میری التجا ہے کہ اب ابو مسلم یا سردار تبریز کے یہاں کسی قسم کا مشروب یا طعام قبول نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے چونک کر ابن ساریہ کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر کو جنبش دی۔ میری دوسری التجا یہ ہے کہ ابو مسلم کے نامزد کردہ تمام اعلیٰ فوجی افسروں کو شام کے وقت پوری رازداری کے ساتھ الگ الگ نظر بند کر دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور خواتین کی شرکت کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ شادی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے مکانوں کو آراستہ کیا جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ابو مسلم اور سردار تبریز کی آخری ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ دولہا کے گھر امیر سبکتگین اور اس کے حامیوں کو شربت اور خشک میوے سے تواضع کیے جائے اور اسی مشروب میں زہر شامل کر دیا جائے۔ ابو مسلم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا۔ نہیں سردار، یہ کام تمہارے دولت قدرے پر ہونا چاہیے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میرے اور سبکتگین کے تعلقات زیادہ کشیدہ ہیں۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کو سمجھاتے ہوئے کہا، امیر کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر ابو مسلم اپنے یہاں سبکتگین کو زہر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ نظام شاہ کہاں ہے؟ اچانک ابو مسلم نے چونک کر کہا، وہ میری قید میں، مگر تمہیں یکایک اس کا خیال کیسے آ گیا؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ بس یوں ہی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ابو مسلم کے لہجے سے گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں بے شمار افسانے سنے ہیں۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کو مالک ہے۔ کبھی کبھی تمہاری تمام پرستی پر رونے کو دل چاہتا ہے ابو مسلم۔ سردار تبریز کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل کیا۔ چلو آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ غزنی کا وہ شعبہ باز کس بے کسی کے عالم میں اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو کب کا زندگی کیسے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر یہ مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سردار تبریز کی آنکھیں وہ نشاط انگیز منظر دیکھنا چاہتی تھیں جب نظام شاہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے ساتھ میرے قدموں پر جھک جائے گا اور میں اس وقت تک اسے زندہ رکھوں گا۔ فی الحال میری ساری توجہ سبکتگین کے انجام پر مرکوز ہے۔ آج رات وہ بھی یقیناً انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں غزنی کے اس نام نہاد درویش کا تماشا دکھاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اپنی خلوت گاہ سے نکلا۔ ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں سردار تبریز کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظام شاہ حزب عادت سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے سر انسان ہے۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے۔ سردار تبریز نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی کمرے میں سردار تبریز کی استہزائیہ ہنسی کی گونج باقی تھی کہ شیخ نظام شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ڈال کر کہنے لگے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ابو مسلم نے گھبرا کر سردار کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابو مسلم کو نظام شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرخ روشنی نظر آئی تھی، جیسے انگارے دیکھ رہے ہو۔ ابھی سردار تبریز ابو مسلم کی بات کا جواب دینا نہ پایا تھا کہ نظام شاہ نے دوبارہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کیے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ہذیان بک رہا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو مسلم نے تنگ و تاریک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، امیر سبکتگین نے خواہ خواہ ایک عام انسان کو شیخ و مشرک کا درجہ دے رکھا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ابو مسلم، سردار تبریز نے بلند آواز میں کہا۔ جب کسی پر زوال آتا ہے نا تو اس کی عقل مر جاتی ہے اور پھر وہ بے جان پتھروں کو بھی خدا بنا لیتا ہے۔ سبکتگین بھی ایسا ہی بدنصیب اور احمق شخص ہے کہ جس نے ایک شعبہ باز کی روحانی طاقت کے نشے میں مجھ جیسے بادشاہ گر دوست کو ناراض کر دیا۔ خیر چند گھنٹوں کی تو بات ہے، اسے کچھ دیر اور فریب میں مبتلا رہنے دو۔ جیسے ہی غزنی کے دور دیوار پر تاریکی چھائے گی، اس کا مقدر بھی لامحدود اندھیروں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ سبکتگین کے ذکر پر ابو مسلم کو کچھ یاد آ گیا۔ سردار آپ نے کہا تھا کہ غزنی کی نصف فوج اس لڑکی نگار خانم کے مکان پر پہرا دے رہی ہے۔ ہاں، اس نادان نے میری طاقت سے خوفزدہ ہو کر ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے۔
سردار تبریز نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا مگر میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ ابو مسلم نے رک رک کر کہا تو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار تبریز کا لہجہ کسی قدر ترش ہو گیا۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ بھروسہ ہے سردار، ابو مسلم نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے جائزے کے مطابق سارے فوجی اپنے اپنے خیمے میں موجود ہیں، میں کئی مرتبہ ان کو گن بھی چکا ہوں۔ تمہارے ماتحت سپاہیوں کے علاوہ غزنی کے کچھ فوجی دستے بھی رہتے ہیں۔ سردار تبریز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ شاہی دستے کہلاتے ہیں، ان سے فوج کا سپہ سالار بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص سپاہی امیر کی حفاظت اور قلعے کی نگہبانی پر مجبور ہوتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے ان ہی فوجی دستوں کو نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ ایک بار پھر خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لو۔ اگرچہ سردار تبریز نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ابو مسلم اب بھی الجھا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سردار تبریز اپنی مخصوص سواری میں غزنی کے سپہ سالار کو لے کر نگار خانم کے مکان کے قریب پہنچا تو فرد حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے دور دور تک سپاہی نظر آ رہے تھے، مسلح اور چاقو چوبند سپاہی جو مسلسل حرکت میں تھے۔ میرے خدا، ابو مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، سردار آپ نے درست فرمایا تھا کہ امیر سبکتگین نے ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا دیا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ سردار تبریز نے پرجوش لہجے میں کہا ہماری فتح کے سارے انتظامات آسمانوں کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ابو مسلم نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا اگر سبکتگین ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس پر غلبہ حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی۔ سردار تبریز نے اس طرح کہا جیسے وہ تخت غزنی پر قابض ہو چکا ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں یہاں کر خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، وہ دوپہر ہو یا رات کا پچھلا پہر، یہ سپاہی ہر وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سبکتگین کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ قصر شاہی کی نگہبانی پر مشکل سے چند سپاہی مامور ہوں گے۔ اس طرح قلعے کے تمام دروازے غیر محفوظ اور کھلے ہوئے ملیں گے۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جانا اور سبکتگین کی بساط اقتدار کو الٹ دینا۔ سردار میں آپ کے تدبر و ذہانت کا بڑا قائل ہو گیا ہوں۔ جوش جذبات میں ابو مسلم نے اپنا ہاتھ سردار تبریز کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب تخت غزنی اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ حماد بن ساریہ کے منصوبے کے مطابق امیر سبکتگین نے شام ہونے سے پہلے نائب سپہ سالار حارث بن شعبان کو خلوت میں طلب کرا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ابو مسلم نے حماد بن ساریہ کو معزول کرنے کے بعد نائب سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ حارث بن شعبان کے ساتھ ابو مسلم کے تمام نامزد کردہ اعلیٰ فوجی افسر بھی طلب کر لیے گئے۔ اس طرح ممکنہ بغاوت کے سارے بنیادی اراکین سبکتگین کی حراست میں تھے، مگر ان لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ اڑنے سے پہلے ہی انہیں بال و پر سے محروم کر دیا گیا۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ملتان کے راجہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے اور وہ غزنی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امیر سبکتگین نے حارث بن شعبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امیر معظم، یہ تو بڑی عجیب خبر ہے۔ حارث بن شعبان حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے نزدیک یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر اسے اپنے لہجے سے مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حارث بن شعبان خاموش بیٹھا رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے ضرور دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین بولا میں تو ابو مسلم کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی تمام فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت قلعے میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شعبان گھبرا کر بول اٹھا امیر محترم، مجھے بھی تو ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھے تو کل کسی وقت۔ حارث بن شعبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں بھی ابو مسلم کو مبارکباد دے کر جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شعبان اور دوسرے فوجی افسروں کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان سب کی دلی کیفیات کا جائزہ لے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد حارث بن شعبان اور
دیگر فوجی افسروں کو ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں حماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حارث بن شعبان اور تمام فوجی افسر اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہ نہ معلوم تھا کہ دروازہ بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے ابو مسلم کے مکان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے معتبر فوجیوں کا ایک دستہ سردار تبریز کے محل قصر سرخ کی جانب اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ دن کے اجالے میں اتنے فاصلے پر رہیں کہ کسی کو ان کی موجودگی کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جائے تمام سپاہی آہستہ آہستہ قصر سرخ کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ سردار تبریز کے محل کے گرد مسلح فوجیوں کا ایک حصار قائم ہو جائے۔ بس قصر سرخ کے صدر دروازے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والے کسی قسم کا شبہ نہ کر سکے۔ اسی طرح دوسرے فوجی دستے کو یہ حکم تھا کہ امیر کے داخل ہوتے ہی تمام سپاہی ابو مسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیں۔ آخری ہدایت دینے کے بعد امیر سبکتگین محمود کو لے کر قصر شاہی سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 50 کے قریب مسلح سپاہی تھے۔ ابو مسلم کا مکان قصر شاہی سے زیادہ دور نہ تھا، پھر بھی محل سے سپہ سالار کی رہائش گاہ تک قدم بقدم نقیب کھڑے گئی ہے، جو بلند آوازوں کے ساتھ امیر غزنی کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں۔ آداب شاہی کے مطابق ابو مسلم نے اپنے مکان سے نکل کر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر امیر سبکتگین اور ولی عہد سلطنت کا استقبال کیا۔ یہ امیر عالی مقام کی ذرہ نوازی ہے کہ ایک خادم کے غریب خانے کو اپنا روشن وجود سے منور کیا۔ ابو مسلم نے کہا، تمہاری خدمات اس بات کی متقاضی تھیں ابو مسلم کہ امیر غزنی خود چل کر اس بزم نشاد تک پہنچتے۔ امیر سبکتگین نے کہا، میں ولی عہد سلطنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ غزنی کے عظیم وارث نے یہاں تشریف لا کر اس تقریب کو قوس و قزح سے بھی زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ ابو مسلم نے خوشامد کا ایک اور مظاہرہ کیا۔ محمود نے ابو مسلم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، باپ کی ہدایت کے مطابق صرف مسکرا کر رہ گئے۔ اس کے بعد ابو مسلم نے امیر سبکتگین سے پوچھا، ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین تشریف نہیں لائیں؟ وہ لوگ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں، سبکتگین نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا۔ ان کے بغیر یہ تقریب نشاد نامکمل ہے، ابو مسلم نے کہا، اور امیر کی سواری کے آگے آگے چلنے لگے۔ شادی کے گھر کو دلہن سے بھی زیادہ آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی امیر کی سواری دروازے پر پہنچی، ایک فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور کچھ دیر تک آتش بازی چھوڑی جاتی رہی۔ غزنی کے دیگر امراء بھی اس تقریب میں شامل تھے۔ سبکتگین کی آمد کا شور سن کر وہ بھی دروازے پر آ گئے اور اپنے فرما روا کا استقبال کرنے کے لیے نصف قد تک جھک گئے۔ امیر سبکتگین بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اور ایک مسند پر بیٹھ گیا جو غزنی کے حکمران کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ دائیں طرف محمود بیٹھا اور بائیں طرف دوسرے امراء۔ سبکتگین کے ساتھ آنے والے 50 سپاہیوں میں سے 10 سپاہی امیر کے پیچھے اپنی تلواریں بے نیام لیے کھڑے تھے اور باقی 40 سپاہی دروازے پر اس طرح متحرک نظر آ رہے تھے جیسے کچھ دیر بعد انہیں دشمن پر یلغار کرنا ہو۔ جیسے ہی امیر سبکتگین مسند پر بیٹھا، ابو مسلم کا لڑکا فرما روائے غزنی کے سلام کے لیے حاضر ہوا۔ سبکتگین نے رسم دنیا کے مطابق اسے خوشحالی اور کامیابی کی دعائیں دی۔ اتنے میں دروازے پر شور برپا ہوا کہ ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف لے آئی ہیں۔ ابو مسلم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ سردار تبریز کے منصوبے کے مطابق امیر کے تمام حرم کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ ملکہ غزنی کی پالکی کے ساتھ 50 پالکیاں اور تھیں جن میں حرم سرا کی معزز خواتین موجود تھیں۔ ہر پالکی کو 4 طاقتور کہار اٹھائے ہوئے تھے اور یہ پالکیاں مسلح سپاہیوں کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ دروازے پر موجود ابو مسلم کے سپاہیوں نے پالکیوں کی بڑی تعداد کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد یہ پالکیاں صدر دروازے سے گزر کر زنان خانے تک پہنچ گئیں۔ زنان خانہ مردانہ حصے سے کافی فاصلے پر تھا۔ ملکہ غزنی کے آتے ہی ابو مسلم نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا جو ایک گوشے میں خشک میوے کے طباق اٹھائے کھڑے تھے۔ سبکتگین نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ابو مسلم کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ملازموں کو حکم دیا، امیر معظم کی خدمت میں شربت نیلوفری پیش کیا جائے، اس سے طبع مبارک فرحت محسوس کرے گی۔ ملازموں نے دوڑ کر برابر کے کمرے سے سرائیاں اٹھائیں اور ایک طلائی پیالہ لبریز کر کے سبکتگین کی طرف بڑھایا۔
امیر غزنی نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پیالہ لے لیا اور مسکراتے ہوئے ابو مسلم سے کہا، اس خوشی کے موقع پر ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے شربت پیش کرتے ہیں۔ سبکتگین کے اس غیر متوقع اقدام پر ابو مسلم بدحواس ہو گیا۔ اس پیالے پر صرف امیر معظم کا نام کندہ ہے، میری زبان اور ہونٹ اس قابل نہیں کہ اسے چھو بھی سکیں، ہم کہتے ہیں کہ اسے پیو۔ سبکتگین کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ہم اس پیالے کو تمہارے نام کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہوتا کہ یہ ایک انداز بھی ہے۔ نہیں امیر ذیشان، میں اس عنایت و کرم کے لائق نہیں۔ ابو مسلم کی آواز سے ہلکا ارتعاش نمایاں تھا اور چہرے پر خاک سی اڑ رہی تھی۔ سبکتگین نے زاویہ بدل کر اس خدمتگار کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر سرائی اٹھائے کھڑا تھا۔ تم اسے پی لو کہ آج ہمارا لطف و کرم عام ہے، امیر نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ حضور میں تو آپ کا ادنا ترین غلام ہوں۔ خدمتگار اپنے امیر کی مہربانی کا یہ انداز دیکھ کر گھبرا گیا۔ کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں۔ امیر سبکتگین کے لہجے کی شگفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شدت جذبات سے خدمتگار کا جسم کانپنے لگا اور وہ سراہی فرش پر رکھ کر آگے بڑھا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے ترائی پیالہ لے لیا اور گھون کر پینے لگا۔ ایک معمولی خدمتگار غزنی کے والی کی اس غیر معمولی عنایت پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دوران ابو مسلم پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ملازم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ کفن کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شربت نیلوفری خدمتگار کے حلق سے اترا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ پہلے اس نے دل پر ہاتھ رکھا، پھر چیختا ہوا فرش کی طرف جھکنے لگا۔ حضور، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے پورے جسم میں ایک آگ سی دہک رہی ہے۔ سبکتگین اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور اس نے درباری طبیب کی طرف دیکھا جو امیر کے دائیں جانب سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شخص بے گناہ اور بے ضرر ہے، اسے مرنے سے بچا لیں ورنہ ہمیں زندگی بھر ایک معصوم انسان کی موت کا افسوس رہے گا۔ درباری طبیب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مسند سے اترا اور خدمتگار کے منہ میں تریاق کے قطرے ٹپکانے لگا۔ ابو مسلم کو کچھ دیر کے لیے سکتا سا ہو گیا تھا، پھر وہ سنبھلا اور زنان خانے کی طرف بھاگا۔ ہوشیار باش! سبکتگین کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ ابھی اس نعرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ صدر دروازے پر بھی یہی نعرہ بلند ہوا، ہوشیار باش! اور پھر دور دور تک یہی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ابو مسلم مردانہ نشست سے نکل کر زنان خانے میں داخل ہوا تو وہاں صورت حال ہی کچھ اور تھی۔ 50 پالکیوں میں ملکہ غزنی یا دوسری خواتین معظمہ نہیں بلکہ سبکتگین کے جو مسلح سپاہی آئے تھے۔ جب لوگوں نے ہوشیار باش کی آوازیں سنی تو وہ دروازے کی طرف بڑھے جس کا راستہ مردانہ نشست کی طرف جاتا تھا۔ ابو مسلم زنان خانے میں داخل ہو کر خفیہ راستے سے کسی محفوظ مقام کی طرف جانا چاہتا تھا۔ تیرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہیں، ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔